بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو فارسی کا پہلا سبق پڑھا تھا اس میں ہم نے مقدمہ، اصطلاح، مقدمہ کی تعریف کی تھی، خاص باتیں جو مقصد سے پہلے بیان کی جائیں جن کا تعلق اس مقصد سے ہو، اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ اور اصطلاحات کی ہم نے تعریف کی کہ معنی وضعی کے سوا کسی اور معنی پر کسی قوم کا اتفاق کرنا، اس کو کہتے ہیں اصطلاح۔ اصطلاح کی جمع ہے۔ وہاں پر سب سے پہلے ہم نے حرکت کو بیان کیا کہ زیر زبر پیش کو حرکت کہتے ہیں، پھر متحرک کو بیان کیا، ضمہ اور رفع، فتح اور نصب، کسرہ اور جر، مضموم اور مرفوع، مفتوح اور منصوب، مکسور اور مجرور کی وضاحت کی تھی اور ان کا فرق بیان کیا تھا، فارسی کے لحاظ سے نہ کہ نحو کے لحاظ سے۔ اور اس کے بعد جو اب ہم نے سبق شروع کرنا ہے، یعنی دوسرا اور تیسرا سبق جو ہے وہ ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ تو ہم نے یہاں سے شروع کیا کہ سکون جزم کو کہتے ہیں، اور وہ حرف جس پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ سکون جزم کو کہتے ہیں اور جس پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ آگے ہے الف ممدودہ اور الف مکسورہ۔ برادران مکرم، الف ممدودہ فارسی میں لفظ کے شروع میں آتی ہے، جبکہ عربی میں ہمیشہ آخر پر آتی ہے۔ فارسی میں الف ممدودہ وہ الف ہوتا ہے جو کہ دوسرے الف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، جبکہ عربی میں الف ممدودہ وہ الف ہوتا ہے جس کے بعد حمزہ ہو۔ فارسی میں کیونکہ ہم فارسی پڑھ رہے ہیں تو ہم فارسی کی مثال پیش کرتے ہیں کہ جیسے آمد، آصف۔ اب آمد اور آصف، یہاں پر جو شروع میں الف ہے وہ الف ممدودہ ہے۔ آگے ہے الف مکسورہ۔ الف مکسورہ فارسی میں وہ الف ہے جو دوسرے الف کے ساتھ ملا کر نہ پڑھا جائے، جبکہ عربی میں الف مکسورہ وہ الف ہوتا ہے جس کے بعد حمزہ نہ ہو، اور عربی میں الف ممدودہ کی طرح الف مکسورہ بھی ہمیشہ کلمہ کے آخر میں آتا ہے۔ تو یہاں پر الف مکسورہ کی مثال پیش کرتے ہیں جیسے نام اور کام۔ اب جو نام میں یہاں پر جو الف ہے وہ دوسرے الف کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، اکیلا ہی ہے، تو ہم نے تعریف بھی یہی کی ہے کہ الف مکسورہ وہ الف ہوتا ہے جو دوسرے الف کے ساتھ ملا کر نہ پڑھا جائے۔ آگے ہے تشدید۔ تو ایک جنس کے دو حرفوں کو ملا کر پڑھنا، حقا جو اصل میں حق کا ہے۔ اب کاف یہ ہم جنس ہیں، ان کو ہم نے ملا کر پڑھا تو حقا بن گیا، تو اسی کو تو تشدید کہتے ہیں۔ اور جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ تو اب حقا یہ کاف پر تشدید ہے، یعنی کاف ہم جنس تھے تو یہاں پر جو کاف ہے وہ مشدد ہے۔ آگے ہے ما قبل اور ما بعد۔ وہ حرف جو کسی حرف کے داہنی طرف ہو اس کو ما قبل کہتے ہیں، اور جو بائیں طرف ہو اس کو ما بعد کہتے ہیں۔ جیسے فارسی ہم پڑھ رہے ہیں، فارسی جو الف کی دائیں طرف ہے یعنی فا، وہ الف کا ما قبل ہے، اور الف کے جو بائیں طرف ہے را، وہ الف کا ما بعد ہے۔ آگے ہے موقوف۔ یہاں پر ایک بات سمجھنی ہے، ساکن ہم نے پڑھا تھا کہ جس پر جزم ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، موقوف پر بھی جزم ہوتی ہے، ساکن پر بھی جزم ہوتی ہے، لیکن ان میں فرق یہ ہے
کہ جو موقوف ہوتا ہے اس کے ماقبل پر بھی جزم ہوتی ہے، اس کا ماقبل بھی ساکن ہوتا ہے، جبکہ جس کو ہم ساکن کہیں گے، جس کو ساکن کہا جاتا ہے، اس کا ماقبل متحرک ہوتا ہے، اس کا ماقبل ساکن نہیں ہوتا۔ موقوف وہ ہوتا ہے جو خود بھی ساکن ہو اور اس کا ماقبل بھی ساکن ہو، اس کو موقوف کہتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، جیسے خود میں جو دال ہے اس پر جزم ہے اور ماقبل پر بھی جزم ہے، خود بھی ساکن ہے، ماقبل بھی ساکن ہے، اسی کو تو موقوف کہتے ہیں۔ اب دال موقوف ہے، وہ ساکن ہے، وہ موقوف نہیں ہے کیونکہ اس کا ماقبل جو ہے وہ متحرک ہے۔ ایک ہے معجمہ اور محملہ، دوسرا ہے محملہ۔ معجمہ کو منقوطہ بھی کہتے ہیں اور محملہ کو غیر منقوطہ بھی کہتے ہیں۔ معجمہ اور منقوطہ وہ حرف جو نقطہ رکھتا ہو، جیسے با، تا، ثا، جیم، خا، اور محملہ وہ حرف جس پر نقطہ نہ ہو اس کو محملہ اور غیر منقوطہ کہتے ہیں، جیسے دال، ہا اور سین وغیرہ۔ اب اسم جمع وہ اسم ہے جو لفظاً مفرد ہو، یعنی اس میں تثنیہ اور جمع والی کوئی علامت نہ ہو، لیکن جو معنی ہے وہ معنی جمع کا رکھتا ہو، جیسے دستہ، لشکر، فوج، طائفہ، خیل وغیرہ۔ پھر آ گیا ہے اسم جمع۔ اسم جمع ہے، اس کو اسم عام بھی کہتے ہیں۔ اسم عام وہ اسم ہے جو ہم جنس افراد پہ بولا جائے، یعنی ایسے افراد پر بولا جائے جن کی جنس ایک ہو، جن کی جنس ایک جیسی ہو، ان پر جو لفظ بولا جائے اسے اس میں جنس کہتے ہیں۔ جیسے مرد، جن کی جنس ایک ہے ان پر مرد بولا جاتا ہے، مرد پر، تو یہ جو مرد ہے یہ اس میں جنس ہے، گھوڑا، عورت وغیرہ۔ آگے ہے اسم معنی کو اس میں صفت بھی کہتے ہیں۔ اسم معنی وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کو نہ تو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، نہ اس کو چھو سکے، اور نہ ہی وہ بذات خود قائم ہو، بلکہ کسی کے سہارے سے وہ قائم ہو، تو وہ ہوتا ہے اسم معنی۔ اس کو اس میں صفت بھی کہتے ہیں۔ میں مثال پیش کرتا ہوں، جیسے ہے خوشی، غمی وغیرہ۔ اب خوشی کو نہ تو آدمی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، نہ اس کو ہاتھوں سے چھو سکتا ہے، اور نہ ہی خوشی بذات خود قائم ہے، وہ آدمی کے ساتھ قائم ہوتی ہے، کوئی آدمی خوش ہوتا ہے۔ کبھی خوشی علیحدہ آدمی کے بغیر نظر نہیں آتی۔ یہی تو اس میں معنی اور اس میں صفت ہے۔ اب جو اس کے آگے ہے اس میں ذات۔ اس میں ذات اس میں معنی کا الٹ ہے۔ کیا ہے کہ اس میں ذات وہ اسم ہے جو ایسے مفہوم کو بیان کرے جو بذات خود قائم ہو، اس کو ہاتھ سے چھوا بھی جا سکے اور آنکھ سے دیکھا بھی جا سکے، جیسے درخت وغیرہ، یہ جو چیزیں جن کو ہم چھو سکتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، جو بذات خود قائم ہوتی ہیں، یہ چیزیں جو ہیں ان کو اس میں ذات کہا جاتا ہے۔ آگے ہے فوقانی۔ فوقانی کیا ہوتا ہے؟ وہ حرف جس کے اوپر نقطہ ہو اس کو فوقانی کہتے ہیں۔ اصطلاح میں فوقانی فقط تا کو کہتے ہیں، تحتانی جس کے نیچے نقطہ ہو، لیکن اصطلاح میں فقط با کو تحتانی کہتے ہیں۔ آگے موحدہ۔ موحدہ وہ حرف جس کا ایک نقطہ ہو اس کو موحدہ کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں فقط با کو موحدہ کہتے ہیں۔ آگے ہے مثلثہ۔ وہ حرف جس کے 3 نقطے ہوں، لیکن اصطلاح میں فقط سا کو مثلثہ کہا جاتا ہے۔ آگے ہے تازی عربی۔ تازی عربی وہ حرف جو صرف زبان عربی میں آتے ہیں، وہ کل 8 ہیں، یعنی جہاں پر بھی وہ 8 حرف آ گئے ہم کہیں گے کہ یہ عربی کلمہ ہے، عربی لفظ ہے۔ وہ حرف جو صرف زبان عربی میں آتے ہیں اور وہ کل 8 ہیں، سا، حا، صاد، ضاد، طا، ظا، عین اور قاف۔ لہٰذا جس لفظ میں ان 8 حرفوں میں سے کوئی حرف پایا جائے اس لفظ کو عربی جانیں گے، ہم کہیں گے یہ عربی ہے۔ لیکن جو شست اور جو ہے اپنا شست اور صد جو ہے، اگرچہ
ان میں ایسا لفظ پایا گیا ہے جو عربی سے تعلق رکھتا ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ وہ حرف جس میں پایا جائے وہ عربی ہی ہوگا، وہ لفظ عربی ہوگا۔ اب ان میں ان حرفوں میں سے ایک حرف صاد پایا جا رہا ہے، لیکن یہ عربی نہیں ہے، یہ فارسی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو صاد یہاں پر پایا گیا یہ اصل میں سین تھا، یعنی اصل میں شست اور صد تھے۔ آگے عجمی اور فارسی، وہ حرف جو فارسی زبان سے خصوصیت رکھتے ہیں اور عربی زبان میں نہیں آتے، وہ کل 4 ہیں: پے، چے، یوئے اور گاف۔ پے کو بائے فارسی، گاف کو کاف فارسی، یوئے کو زا فارسی اور چے کو جیم فارسی کہتے ہیں۔ فرس کون سا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ جو اصل میں فارسی نہ ہو لیکن کچھ حرفوں کی تبدیلی سے اسے فارسی بنایا گیا، یعنی اصل میں وہ کسی اور زبان کا لفظ ہو لیکن ان میں کچھ حرفوں کی تبدیلی کر کے اس کو فارسی بنا دیا گیا ہو، جو یعنی وہ فارسی کیا گیا ہو، جیسے ٹیلی فون۔ اب یہ جو ٹے ہے، ٹیلی فون اصل میں تلفون تھا، تلفون۔ اب یہاں پر ہم نے حرفوں کی تبدیلی کر دی اور اس تلفون کو ہم نے ٹیلی فون بنا دیا، تو اس کو کہتے ہیں مفرس، یعنی جو اصل میں فارسی نہیں تھا۔ اب یہ ٹیلی فون اصل میں فارسی نہیں تھا، کچھ حرفوں کی تبدیلی کی اور اسے ہم نے فارسی بنا دیا۔ اب آگے ہے واو معروف اور واو مجہول، واو معروف اور واو مجہول۔ اب واو معروف جو ہے وہ بھی ساکن ہوتی ہے، واو مجہول بھی ساکن ہوتی ہے۔ واو معروف کے ما قبل پر بھی ضمہ ہوتا ہے، واو معروف کے ما قبل پر بھی ضمہ، مجہول کے ما قبل پر بھی ضمہ، یعنی واو معروف کا ما قبل بھی مضموم اور واو مجہول کا ما قبل بھی مضموم، اور یہ دونوں واو ساکن ہوتی ہیں۔ ان میں فرق کیا ہے کہ ان میں فرق یہ ہے کہ واو معروف جو ہے وہ خوب ظاہر ہو کے پڑھی جاتی ہے جیسے نور کی واو، اور جو واو مجہول ہے وہ خوب ظاہر ہو کے نہیں پڑھی جاتی جیسے کور کا واو۔ آگے ہے یا معروف اور یا مجہول۔ یا معروف بھی ساکن ہوتی ہے، یا مجہول بھی ساکن ہوتی ہے۔ یا معروف کا ما قبل بھی جو ہے وہ مضموم مکسور ہوتا ہے، اور یا مجہول اور معروف دونوں کا ما قبل جو ہے وہ مکسور ہوتا ہے، یعنی ان دونوں کے ما قبل پر کسرہ ہوتا ہے۔ ان میں فرق کیا ہے کہ یا معروف جو ہے وہ خوب ظاہر ہو کر پڑھی جاتی ہے اور مجہول جو ہے وہ خوب ظاہر ہو کر نہیں پڑھی جاتی۔ یا معروف کی مثال جیسے نبی، نبی کی یا، اور یا مجہول کی مثال جیسے بسے، یکے، ان میں جو یا ہے وہ خوب ظاہر ہو کر نہیں پڑھی جا رہی ہے۔ یا معروف کو زیادہ تر یہ جس کو بچے کہتے ہیں چھوٹی یا اس شکل میں لکھا جاتا ہے، اور یا مجہول کو جس کو کہتے ہیں بڑی یا اس شکل میں لکھا جاتا ہے، لیکن کبھی یا معروف کو یا مجہول کی شکل میں اور یا مجہول کو یا معروف کی شکل میں بھی لکھ دیتے ہیں۔ یہ آگے آپ کتابوں میں پڑھیں گے، جہاں پر یا معروف لکھی ہوگی لیکن پڑھنا یا مجہول ہوگا، یا مجہول لکھی ہوگی لیکن پڑھنا اس کو یا معروف ہوگا۔ آگے ہے حذف اور معذوف۔ حذف کسی لفظ کو دور کرنا، یعنی کسی کلمہ میں سے کسی لفظ کو دور کرنے کا جو عمل ہے، جو لفظ دور کرنا ہے، یعنی لفظ دور کرنے کا جو عمل ہے اس کو حذف کہتے ہیں۔ اور جس لفظ کو دور کیا جاتا ہے حذف کے عمل میں، اس حرف کو یا لفظ کو، حرف کو جو کہہ لیں، کیونکہ لفظ کی قسم ہی ہے حرف کو دور کیا جائے اس کو کہتے ہیں محذوف۔ جیسے بد سے واو مخفف ہے، اصل میں بود تھا۔ اب یہاں پر عمل حرف کو دور کرنے کا کیا گیا تو اس واو کو دور کرنے کا جو عمل ہے اس کو ہم نے حذف کہا، اور اس عمل میں جو حرف ہم نے دور کیا اس کو ہم نے محذوف کہا، یعنی واو یہاں پر معذوف ہے۔ ایک ہوتا ہے ملفوظ، ایک ہوتا ہے غیر ملفوظ۔ وہ حرف جو پڑھنے میں آئے وہ ملفوظ، اور جو پڑھنے میں نہ آئے وہ غیر ملفوظ، جیسے خود کی خواہ
اور غیر ملفوظ جیسے خود کی واو۔ مخفف وہ لفظ جس میں سے کوئی حرف کم کیا جائے۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ محذوف جس لفظ کو دور کیا جائے اس کو کہتے ہیں محذوف۔ اب جو لفظ جس کلمہ سے حرف محذوف کیا جا رہا ہے اس کلمہ کو ہم کہیں گے مخفف۔ وہ لفظ جس میں سے کسی حرف کو کم کیا جائے، جیسے بد مخفف ہے بود کا۔ آگے صیغہ لفظ کی مخصوص شکل کو صیغہ کہتے ہیں۔ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے پگھلانا، قالب میں ڈالنا وغیرہ، اور اصطلاح میں لفظ کی مخصوص شکل جو ہے اس کو صیغہ کہتے ہیں۔ جیسے آمد صیغہ واحد غائب ہے، یعنی اس کی مخصوص شکل واحد غائب کی ہے۔ اب وہ جمع غائب ہوگا تو آمدند، تو اس کی مخصوص جو لفظ کی شکل ہوگی وہ جمع غائب کی ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں صیغہ۔ ایک ہے واحد، ایک ہے تثنیہ اور ایک ہے جمع۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، تثنیہ دو کو کہتے ہیں، اور جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ مصدر، یہ میں پہلے صرف کے سبق میں بتا چکا ہوں، وہ لفظ جس سے دوسرے لفظ بنائے جائیں۔ فارسی میں اس کے آخر میں دن یا تن آتا ہے، یہ فارسی کی پہچان بتا رہا ہوں۔ اور اردو ترجمہ کے آخر میں نون الف نہ ہوتا ہے، جیسے کردن، فارسی میں دن آ گیا اور اردو میں کرنا آخر میں الف آ گیا۔ لہذا گردن اور ابستن مصدر نہیں، کیونکہ اس سے دوسرے لفظ نہیں بنائے جاتے۔ فقط یہ نہیں دیکھنا کہ آخر میں دن یا تن آ گیا، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کیا اس سے دوسرے لفظ بنائے جا رہے ہیں۔ اگر دوسرے لفظ بنائے جا رہے ہیں تو پھر مصدر ہوگا۔ دوسری علامات پائی گئیں، دن یا تن آ گیا، لیکن اس سے دوسرے لفظ نہیں بنائے جا رہے، وہ مصدر نہیں ہوگا۔ جیسے ہم نے مثال پیش کی ابستن اور گردن وغیرہ۔ آگے ہے مشتق۔ مشتق وہ لفظ جو مصدر سے نکلے، جو لفظ مصدر سے نکلے اسے مشتق کہتے ہیں۔ جیسے آمدن مصدر ہے، اس سے آمد ماضی کا صیغہ واحد غائب نکلا۔ آگے ہے جامد، وہ لفظ جو مصدر سے نہ بنا ہو، جو لفظ مصدر سے نہ بنا ہو اسے جامد کہتے ہیں۔ پھر آگے ہے متکلم، مخاطب غائب۔ متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں، مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے، غائب جس سے بات کی جا رہی ہے، جس کی بات کی جا رہی ہے کسی سے، مخاطب سے جس کی بات کی جا رہی ہے اس کو غائب کہتے ہیں۔ آسان الفاظ میں مخاطب سے جس کی بات کی جا رہی ہے اس کو غائب کہتے ہیں۔ متکلم بات کرنے والے کو، مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے، اور غائب جس کی بات کی جا رہی ہے۔ آگے انشاءاللہ عز و جل کلمہ اور اس کی وضاحت جو آگے رہ گیا انشاءاللہ عز و جل وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ والسلام۔